أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقالوا اور انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا اللہ تعالی نے بنا لی ہے اولاد سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے بل لہ ما فی السماوات والارض بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کل لہ قانتون سب اس کے لیے فرما بردار ہے بدیع السماوات والارض اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے بنانے والے ہیں وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب اللہ تعالی کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا پس پختہ بات ہے یقول لہو اللہ اس کام سے کہتے ہیں کن ہو جا فیکون پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 اور 117 ہے۔ اصل ذکر ہے مرکزی یہود کا، ان کی خرابیوں کا، ان کی برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں 3 طبقوں کا ذکر ہوا۔ یہود نے کہا کہ لن يدخل الجنت الا من کان یہودا، اور نصارہ نے کہا کہ لن يدخل الجنت الا من کان نصارا، جنت میں یہودی جائیں گے، جنت میں عیسائی جائیں گے۔ یہ ان کے آپس میں جھگڑے تھے، پھر آپس میں ایک دوسرے کے دین کو غلط کہنے لگے۔ جزیرۃ العرب میں 3 قسم کے لوگ رہتے تھے۔ اصل رہنے والے عرب تھے جو اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر تھے، وقت کے ساتھ بگڑ گئے تھے، خراب ہو گئے تھے۔ اگر تقریباً کچھ وقت ہمارے اوپر اور گزر جائے، گزرتے 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 ہمارا پتہ نہیں کیا حشر، اگر یہی نظام ہمارے اوپر رہا، یہی انگریزی نظام ہمارے اوپر رہا، تو کچھ وقت کے بعد دیکھنا ہماری نسلوں کا کیا ہوتا ہے۔ عربوں کو دیکھو، ترکوں کو دیکھو۔ ترک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، اور پھر بیچ میں دیکھو کتنا خراب وقت ان پر آیا۔ اب آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے حالات ان کے بہتر کر دیے، لیکن پھر بھی اندر کا ماحول تو ظاہر بات ہے بدلنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ ایک ذہن جب ماحول میں بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد نئی نسلیں آتی ہے، ماحول ملتا ہے، پھر جا کے ماحول بدلتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دین میں بڑے پکے تھے، ہزاروں سال تک، 250 سال قبل شرک میں پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے 250 سال قبل شرک میں پڑ گئے تھے، اور 250 سال میں انگریز نے ہمارے اوپر کتنی حکومت کی ہے؟ 250 سال گزرے ہوں گے جب سے انگریز گئے تقریباً۔ اب دیکھو کتنا وقت، یعنی ماحول کیسا تبدیل کر دیا۔ معاشی نظام ان کا ہے، سب سود ہے۔ تعلیمی نظام دیکھو کتنا خراب ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اب باقی یہ جو نظام دیکھیں، عدالتوں کا نظام ہے، تھانوں کا نظام ہے، سب ان کا انگریزوں کا نظام ہے، وہ بدل جاتا ہے۔ اسی میں ماحول رہتے رہتے انسان کی سوچ بدل جاتی ہے۔ تو اب انہوں نے ایک دوسرے کو غلط کہنا شروع۔ یہود نے کہا لیست النصارى علی شیء، عیسائیوں کا کوئی دین نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، یہود کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور مشرکین مکہ نے کہا نہیں، ہم ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم ملت ابراہیمی والے، دعویٰ کرتے تھے ملت ابراہیمی ہونے کا۔ پھر ان تینوں کا ذکر اللہ فرما رہے کہ ایک دوسرے کو غلط اور اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں، تینوں غلط ہیں۔ تینوں نے اللہ کے لیے اولاد بنائی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، جو تقریباً 100 سال تک ان پر موت آئی تھی کہ اللہ نے نیند میں سلا دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جگا دیا۔ تو ایک طبقہ یہود کے اندر ایسا ہے، ایک فرقہ یہود میں، کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ،
یہود نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائی حق کی تلاش میں نکلے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی یہود کے مقابلے میں حق کی تلاش میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بگڑ گئے۔ قرآن نے ذکر کیے 3 فرقے بن گئے ان میں، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ۔ ایک نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت المسیح مسیح ابن اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایک نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، اور ایک فرقے نے کہا کہ 3 خدا ہے، اللہ تعالی ہے، حضرت مریم ہے، حضرت عیسیٰ ہے۔ پھر ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی، کہنے لگے اللہ ہے، جبریل علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مشرکین مکہ نے سامنے سے کیا کہہ دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائے۔ اس کا مطلب فرشتے ماننے کا تصور تھا ان میں نا، مانتے تھے۔ تو یہ دیکھیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہود نے کہا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کنہوں نے کہا؟ مشرکین نے۔ ان سے پوچھا گیا اگر فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی کون ہے؟ کہنے لگے پری ہے۔ جب سوچ خراب ہو جاتی ہے تو پھر تو انسان کچھ بولتا ہے نا۔ اسے ہمارے ہاں بہت ساری غلط چیزیں ماحول میں آ گئی ہے، اب وہ ماحول میں رہتے رہتے ایک پڑھا لکھا آدمی ہوگا اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہندو کو کون سمجھائے؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ دنیاوی اعتبار سے بتوں کے سامنے پڑے رہتے، تو اس تعلیم سے کام نہیں چلے گا۔ یہ تو دنیا کی معاشی تعلیم ہے، روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ اصل وہ تعلیم ہے کہ جس سے اللہ کی معرفت ملے۔ علم وہ ہے جس سے ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، علم وہ ہے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہمیں اللہ نے کیوں بنایا ہے، ہمارے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ تو یہاں اللہ نے ان تینوں کا رد فرمایا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، انہوں نے، یہود نے بھی کہا، عیسائیوں نے بھی کہا، مشرکین نے بھی کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالی نے بنا لی ہے اولاد۔ سبحانہ، اللہ فرما رہے اللہ کی ذات پاک ہے، ان چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ اللہ کو اولاد کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ وہ تو خالق ہے، اولاد تو ان کے لیے ہے جو محتاج ہے، اللہ تو محتاج بھی نہیں ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ آسمانوں کی مخلوق ہے، زمین کی مخلوق ہے، سب اللہ کے لیے۔ اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اللہ مالک ہے، باقی سب مملوک ہے۔ فرمایا کل لہ قانتون، سب اللہ کے سامنے فرما بردار ہے۔ تکوینی طور پر ایک تشریعی نظام اللہ نے دیا ہے، ہمیں پابند بنا دے کو اچھے کام کرو، برے کام مت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، وقت پہ سویا کرو، صبح وقت پہ جاگا کرو، کھانا اس طریقے سے کھاؤ، یہ غلط کام ہے، یہ تشریعی کام۔ تکوینی طور پر سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تکوینی کا مطلب یہ اللہ کا حکم ہے سورج اپنے وقت پہ نکلے گا، اپنے وقت پہ غروب ہوگا۔ ہر انسان کو اللہ نے بنایا، اس کے لیے ایک ٹائم مقرر، کن مراحل سے، کن حالات سے گزر کے اسے کہاں جانا ہے۔ بیماری ہے، صحت ہے، عزت ہے، ذلت ہے، موت ہے، زندگی ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ سب چیزیں، یہ تکوینی نظام ہے، اور تکوینی نظام کے سامنے سب پابند ہیں۔ فرمایا کل لہ قانتون، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے بنانے والا۔ اللہ کو اولاد کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ اللہ نے تو، بدیع اللہ کی صفت ہے۔ بدیع کے معنی ایک ہے فاتر اور ایک ہے بدیع۔ بدیع اور فاتر کے معنی بغیر نمونے کے بنانے والا۔ اللہ نے آسمان بنایا، کوئی اللہ کے پاس سیمپل تھا کہ اس طرح مجھے بنانا ہے، زمین اس طرح بنانی ہے، درختوں کو ایک چیز کو دے کر یوں بنانا ہے، اللہ نے بنا دیا اپنے حکم سے۔ فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے بنانے والے ہیں۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرماتے کہ یہ کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسباب کا محتاج جو انسان ہے، مخلوق ہے، اللہ تو مسبب الاسباب ہے۔
اسباب کو بنانے والے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس پختہ بات ہے، اللہ اس کام سے کہتے ہو جا، فَيَكُونُ، وہ کام ہو جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے۔